الصلاة خير من النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبیب اللہ. میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے. وہ مشرکین تھے اور کہنے لگے، یعنی مشرکینوں نے آ کے سوال کیا کہ اپنے رب کا نسب نامہ تو بیان کیجئے. تو اللہ کریم نے سورۃ الاخلاص کو نازل فرمایا. نسب نامے سے مراد کہ ان کا تعارف، وہ کیا ہیں، کیسے ہیں، کون ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ کو نازل فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کے لیے برابر کا کوئی ایک بھی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی بھی اس کا ہم سر نہیں ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرے صحابہ، یہ صورت ثلث القرآن ہے، قرآن کا تہائی حصہ ہے. یعنی صرف ایک صورت چھوٹی سی اور قرآن کا تہائی حصہ. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. یہ سورہ اخلاص قرآن مجید کا تہائی حصہ ہے. اور دوسری روایت کے یہ الفاظ ملتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص یہ کام تو کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے. اور وہ کام کیا ہے کہ تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے. جو رات کے وقت سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے، گویا کہ اس نے قرآن کے تہائی حصہ پڑھ لیا. قرآن پاک کے تہائی حصے کا معنی بیان کرتے ہوئے بتایا. اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے، قرآن مجید کے اندر 3 اساسی مقاصد کو بیان کیا گیا ہے. ایک، اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا، اور دوسرا اللہ کے اوامر اور نواہی کو بیان کیا گیا، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبروں اور پھر ان کی قوموں کے قصوں کو بیان کیا گیا. تو سورۃ الاخلاص علم التوحید، یہ توحید کا ایک مرکز ہے، یعنی یہ توحید کی حقیقت کو کھولنے والی سورت ہے. اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی محبت سورہ اخلاص سے ہوگی. اور دیکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا خوبصورت بیان کیا کہ جس کی محبت سورہ اخلاص کے ساتھ ہوگی تو یہ محبت اسے جنت تک لے جائے گی. سبحان اللہ. جامعہ ترمذی کی روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور وہ کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے. کون سی سورت؟ قل هو اللہ احد. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھنا اس سورت کے ساتھ تیری محبت تجھے جنت لے جائے گی. یہاں تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. تو یہ دیکھیے اس حدیث کی روشنی میں اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ جنت میں اس کا گھر بنے تو جتنا زیادہ وہ 10 بار پڑھے گا تو اتنے زیادہ محل مکانات اس کے جنت میں بنیں گے. دنیا میں اگر ایک مکان بنانا پڑے تو اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں،
لیکن یہ دیکھیے کہ جنت میں مکان کتنی آسانی کے ساتھ صرف 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی اور جنت میں مکان تیار۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص قرآن پاک کی بہترین سورت ہے، قرآن مجید کی سب سے خوبصورت ترین سورت ہے، جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ هو احد۔ بلکہ یہ دیکھیے کہ اس سورت کے الفاظ اللہ تعالی کے ہاں اتنا مقام رکھتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اسم اعظم بن جاتا ہے۔ جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، آپ نے 3 بار فرمایا قل یا ایھا الکافرون۔ ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہوئے سنا، میرے آقا کریم نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا۔ اور دوسرے شخص کو سنا، وہ قل هو اللہ هو احد پڑھ رہا تھا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی خوبصورت بات کی۔ وہ فرمایا کرتے تھے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی بنیاد، ان کی بنیاد اس سورہ اخلاص پر رکھی گئی ہے۔ اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس بات کی نوید یعنی خوشخبری سنائی کہ جب ایک شخص سفر پہ نکلا، جب بھی وہ نماز پڑھاتا تو وہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت بھی کیا کرتا۔ صحابہ اکرام نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی تو میرے آقا کریم نے پوچھا میرے صحابی آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو صحابی نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کے ساتھ مجھے بہت محبت ہے، تو فرمایا تیری یہ محبت قیامت کے دن تجھے جنت میں لے جائے گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اخلاص کے ساتھ ساتھ بقیہ 2 سورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان تینوں سورتوں کی تلاوت کے بارے میں بھی مسلمانوں کو خوشخبری سنائی کہ انجیل اور زبور اور تورات کے اندر ایسی کوئی صورتیں نہیں ہیں جس طرح کی یہ 3 صورتیں ہیں، بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں قل هو اللہ هو احد اور آخری 2 صورتیں اگر کوئی شخص 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے صبح کے وقت اور 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے شام کے وقت، تو ہر چیز سے تینوں صورتیں کفایت کر جائیں گی، یعنی آخری تینوں کل صبح فجر کے بعد پڑھ لیں اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 صورتوں کو بہترین دم قرار دیا۔ تو یہ دیکھیں کہ سورہ اخلاص کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اصل میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، کسی بھی سورت کی فضیلت بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ جو ہم عمل یا وظیفہ کر رہے ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا یا اس کی فضیلت کتنی ہے۔ سورہ اخلاص قرآن پاک کے آخری پارے میں ہے اور اس سورہ اخلاص کی بہت زیادہ فضیلت اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنی ذات مبارکہ کا تعارف کرایا ہے۔ تو اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت و برکات ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ اس کے 10 بہت بڑے بڑے وظائف شیئر کروں گا۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ ہر اللہ کا بندہ اللہ کی بندی پورے یقین کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ تعالی اس کا رزلٹ آپ کو ضرور ملے گا۔ ایک تو فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر دن اور رات میں روزانہ کوئی بھی اللہ کا بندے اللہ کی بندی 200 بار سورہ اخلاص پڑھ لے تو اس انسان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ بندوں کے لیے میری رضا سب سے بڑھ کر ہے۔ اور سورہ اخلاص کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے
کہ جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی رات کو سوتے وقت دائیں کروٹ میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو اس شخص کو یا اس اللہ کی بندی کو جنت کی بشارت مل جاتی ہے۔ اور اس کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر صرف ایک بار گھر میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو اللہ کی رحمت سے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ اور چوتھا اس کا بڑا فائدہ یہ ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ اگر گھر میں داخل ہوتے وقت سلام لینے کے بعد صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو اس سے غربت اور تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ پر سلام پڑھو یعنی درود پڑھو اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لو۔ اور ایک جگہ پر یہ بھی آتا ہے کہ گھر والوں کو سلام کہو، اگر گھر والے نہ ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھو اور اس کے بعد ایک بار یا 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے گھر میں مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے، بلکہ آپ ہی نہیں صرف آپ کے ہمسائے بھی اس عمل سے فیض یاب ہوں گے۔ اور صرف روزانہ اگر سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کا 6واں بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو روزانہ صرف 3 بار پڑھتے ہیں تو پورے ایک قرآن پاک کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے۔ اور اس کا 7واں بڑا فائدہ اگر 9 ذی الحج کو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو اس گھر پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور اس کا 9واں بڑا فائدہ کہ اگر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ اگر سورہ اخلاص روزانہ پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عذاب قبر سے بھی حفاظت ہوگی۔ اور اس کا 10واں بڑا فائدہ اگر کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی کسی بہت بڑی حاجت کے لیے اس کا عمل کرنا چاہے یعنی چلہ کرنا چاہے تو وہ ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے اس کو اول آخر درود پاک کے ساتھ 1000 بار پڑھیں۔ 1000 بار پڑھنے میں کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس کا رزلٹ اور اس کا اثر آپ کو 7 سے 10 دنوں میں ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر اپنا پرسنل ایکسپیریمنٹ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اور اس میں اسم اعظم بھی ہے، تو اس کو جو بھی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی جلدی ہو جاتی ہے۔ میں نے خود کئی بار اس کا عمل کیا اور شکر الحمدللہ مجھے اس کا رزلٹ میری اپنی سوچ سے بھی زیادہ ملا۔ اور جو میرا بھائی بہن دنیا کی کسی بھی حاجت کے لیے اس کو پڑھنا چاہے تو وہ اس کو ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے روزانہ 1000 بار پڑھے اور لگاتار پڑھتا رہے جب تک آپ کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ اور یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے ضرور حل ہوگا، کیونکہ اس میں اسم اعظم ہے اور اسم اعظم یہ عملیات وہ کام کرتے ہیں جو آپ کی تقدیر میں نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہاں پر میں آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بیان کرتا ہوں کہ تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز بدل نہیں سکتی۔ روزانہ کی بنیاد پر اس کو پڑھ کے اللہ سے دعا کریں۔ جس اللہ نے ہماری تقدیر میں یا ہماری قسمت میں جو کچھ لکھا ہے وہی اس کو بدلنے پر قادر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی سورہ اخلاص پڑھے گا سنے گا اس کا اجر اس کا ثواب آپ کو اور مجھے ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔